ہمارے یہاں اگر کسی اسلامی بہن کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو انہیں سفید کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور چوڑیاں وغیرہ نہیں پہننے دیتے اور کوئی رنگین اور کپڑا نہیں پہننے دیتے، صرف اور صرف سفید کپڑے پہننے دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ بعض اوقات وہ چیزیں جو کہ شرعی اعتبار سے بھی لازم اور ضروری ہیں، جی لا علمی کی وجہ سے شاید اسے رسم جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے سائل محترم کا اسی پس منظر میں سوال ہو کہ کیا یہ بھی کوئی رسم ہے اور اس بارے میں کیا ہے۔ دیکھیں، شرعی اعتبار سے جب عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر عدت لازم آتی ہے، ٹھیک ہے، اور عورت پر عدت کے اندر سوگ بھی اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، ٹھیک۔ اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ عدت ہے اور اتنا ہی اس کے اوپر سوگ ہے، اور کسی کا سوگ سب سے زیادہ جو لازم آتا ہے وہ بیوہ عورت پر ہی آتا ہے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ صرف بیوہ عورت ہوتی ہے جو کہ اپنی عدت کے ایام تک سوگ کے ایام بھی پورے کرتی ہے، اسی لیے اسے نیا کپڑا پہننا، زیب و زینت اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے زیب و زینت کے اعتبار سے نئے کپڑے اور جو خاص رنگوں والے جو ہے وہ کپڑے ہیں ان کو پہننا اس کو ویسے ہی جائز نہیں ہے، تو یہ رسم کے طور پر نہیں بلکہ ویسے ہی اس کے لیے جائز نہیں۔ ہاں یہ کہ سارے رنگ چھوڑ کے فقط جو ہے وہ سفید لباس پہنے یہ ضروری نہیں ہے، صحیح۔ جیسے خواتین احرام کے لیے بھی جاتی ہیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ مردوں کی طرح ہم بھی جو ہے وہ سفید رنگ کا جو ہے وہ لباس پہنے تو وہ احرام ہوگا، ایسا نہیں، صحیح۔ عورت کے لیے عدت میں بھی اور احرام کی حالت میں بھی سفید رنگ کا احرام پہننا ضروری یا سفید رنگ کا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے، تو عدت کے اندر اپنے پرانا لباس جو ہے وہ پہن سکتی ہے۔ ہاں جو نیا لباس ہے وہ پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور نئے کے اندر سفید کے اندر بھی بہت سارے کپڑے نئے اور زیب و زینت والے ہوں گے تو وہ بھی اسے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو عام نارمل کپڑے پہن سکتی ہے۔ اب اس میں ایک رسم کے طور پر جو کام کیا جاتا ہے کہ چوڑیاں توڑوا دی جاتی ہیں، صحیح، یہ رسم ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ چوڑیاں ایک مال ہیں، ان کی قیمت ہے، ان کی حیثیت ہے، تو اب اس کو بلا وجہ جو ہے وہ ضائع کرنا یہ اسراف ہے، اور اس اسراف کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، اور اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ چوڑیاں جو ہے وہ اتروا کر رکھ دی جائیں سنبھال کر کے، عدت کے بعد عورت پہن لے یا وہ اپنی خوشی سے کسی اور کو پہننے کے لیے دے دے۔ فقط اتنا حکم ہے کہ وہ سوگ اختیار کرے گی، زینت نہیں کرے گی، اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، گھر میں رہے گی۔ اب گھر میں کمرے میں بھی رہ سکتی ہے، صحن میں بھی آ سکتی ہے، کچن میں بھی جا سکتی ہے، کھانا وغیرہ بھی پکا سکتی ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی ممانعت اس اعتبار سے نہیں ہے۔ اور پردہ جہاں تک تعلق ہے وہ نامحرم سے عدت میں بھی تھا اور عدت کے علاوہ بھی تھا، تو وہ پردے اپنی جگہ پر پردہ قائم رکھنا ضروری ہے۔ اور جو محارم ہیں جیسے داماد ہے یا اور دیگر محارم ہیں تو وہ عورت سے مل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عدت کی رسومات میں اور بھی چند رسومات آتی ہیں، مثلا کہ شوہر کی عدت کو ختم کرنے کے لیے 40 قدم عورت کو باہر چلا دیتے ہیں کہ 40 قدم چل جاؤ، تو چونکہ وہ 40 دن سے کاؤنٹ کر کے کہتے ہیں کہ عدت ختم ہو گئی، اب جو ہے وہ عدت ختم ہو گئی، حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ گھر سے باہر چلایا تو اس کا گھر سے باہر نکلنا ہی جائز نہیں تھا، گناہگار ہوئی اور عدت ختم نہیں ہوئی، صحیح ہے، بلکہ عدت تو اپنی جگہ چل رہی ہے۔ اب عورت عدت کی پابندیوں پر عمل نہیں کرے گی، خلاف ورزی کرے گی تو گناہگار ہوتی رہے گی۔